بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد بے مثال اور کرنٹ افیئرز اینڈ سوشل ایشوز سیریز کی آج کی ایپیسوڈ میں خوش آمدید۔ 24 جولائی 1923 کو ترکی اور اس کے اتحادیوں کی شکست کے بعد سلطنت عثمانیہ کو توڑنے اور ترکی کے ہاتھ پاؤں باندھنے کے لیے ترکی اور جنگ عظیم اول کے فاتح اتحادیوں برطانیہ، آئرلینڈ، اٹلی، امریکہ اور کچھ دوسرے ممالک کے درمیان سوئٹزرلینڈ کے شہر لوزان میں ایک 100 سالہ ظالمانہ معاہدہ لوزان طے پایا، جو 2023 میں ختم ہو جائے گا۔ 2023 میں 100 سال پورے ہونے والے ہیں، تو ایسی کیا بات ہے کہ یورپ اس معاہدے کے خاتمے سے بہت زیادہ خوف زدہ ہے؟ آخر اس معاہدے کی ظالمانہ شرائط کیا تھی؟ 2023 میں اس معاہدے کے خاتمے پر دنیا کا نقشہ کیسے تبدیل ہونے والا ہے؟ اور ارطغرل غازی ڈرامے نے یورپ کی نیندیں کیوں اڑا دی ہیں؟ اس سب پر سیر حاصل حقائق میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلے لوزان معاہدے کی ظالمانہ شرائط کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ لوزان معاہدے کے تحت خلافت عثمانیہ ختم کر دی گئی اور آخری سلطان وحید الدین کو خلافت کے جانشین سمیت جلا وطن کر دیا گیا۔ ان میں سے اکثر کو قتل اور کچھ کو لاپتہ کر دیا گیا۔ سلطنت عثمانیہ سے تقریباً 40 سے زیادہ ممالک آزاد ہو کر الگ ریاستیں بنی، جن میں سعودی عرب، عراق اور مصر سر فہرست ہیں۔ ترکی پر زمین سے معدنیات نکالنے اور تیل نکالنے کے لیے ڈرلنگ کرنے پر پابندی عائد کر دی گئی، جس سے اس کی معیشت کو زبردست نقصان پہنچایا گیا۔ ترکی کو سیکولر اسٹیٹ قرار دے کر اسلامی قوانین پر پابندی عائد کر دی گئی اور خلافت پر قدغن لگا دیا گیا کہ ترکی میں کوئی شخص خلافت پر بات نہیں کر سکتا۔ کافی عرصہ تک تو ترکی میں عربی زبان میں اذان دینے کی بھی اجازت نہ تھی۔ ترکی میں استنبول شہر کی بندرگاہ فاسفورس موجود ہے۔ اس پر پابندی عائد کر دی گئی کہ ترکی یہاں سے گزرنے والے جہازوں سے ٹیکس وصول نہیں کر سکتا اور اس بندرگاہ کو بین الاقوامی قرار دے دیا گیا۔ اس کا مقصد بھی ترکی کی معیشت کو کمزور کرنا ہی تھا۔ اکانومی کی دنیا میں اس کی اہمیت نہر سویز کی طرح ریڑھ کی ہڈی جیسی ہے۔ 3 بر اعظموں پر محیط خلافت کی تمام املاک ضبط کر لی گئی، جن میں سلطان کی ذاتی املاک بھی شامل تھی۔ معزز ناظرین، اب یورپ کے 2023 سے خوف زدہ ہونے کی وجوہات کی طرف آتے ہیں۔ 2023 میں پابندیاں ختم ہونے پر ترکی مکمل طور پر آزاد ہو جائے گا۔ ترکی فوراً فاسفورس بندرگاہ پر کنٹرول حاصل کر کے گزرنے والے جہازوں سے ٹیکس وصول کرے گا۔ ترکی سویز نہر کی طرح استنبول کنال خود کھود رہا ہے، جس سے ترکی کی اکانومی زبردست حد تک بڑھ جائے گی، اور دوسری طرف جب ترکی اپنے تیل کے ذخائر اور معدنیات نکالے گا تو اس کی اکانومی اتنی مضبوط ہو جائے گی کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ترکی در حقیقت ایک بہت بڑا پلان لے کر چل رہا ہے۔ طیب اردگان ایک خاص مشن کے تحت مسلمانوں کو یکجا کرنے اور ان کی نظر میں اپنا مقام و مرتبہ پیدا کرنے کے لیے کمر بستہ ہو چکے ہیں۔ فلسطین پر کیے جانے والے مظالم ہوں یا برما میں ڈھائی جانے والی ظلم کی داستان، طیب اردگان ان کی مدد کے لیے سب سے آگے ہوتے ہیں۔ طیب اردگان نے نہ صرف ایٹمی طاقت رکھنے والے واحد اسلامی ملک پاکستان کے ساتھ بلکہ دنیا کی ابھرتی ہوئی طاقت چین کے ساتھ بھی بہترین تعلقات بنا لیے ہیں۔ اسی پلان کے تحت طیب اردگان نے انڈونیشیا، ملائیشیا، روس اور مشرق وسطیٰ کے کئی ممالک کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے کے ساتھ ساتھ تجارت اور ٹیکنالوجی کو بھی مستحکم کیا ہے۔ یورپ اور امریکہ اب اس لیے خوف زدہ ہیں کہ ایک طرف تو وہ ترکی میں فوجی عداوت اور اس جیسی کئی سازشیں کرنے میں ناکام رہے، اور دوسری طرف ان کی اپنی اکانومی کورونا دھچکا لگنے کی وجہ سے کافی کمزور ہو گئی ہے۔ انہیں اس بات کا خوف ہے، ایک طرف تو ترکی سپر پاور بننے جا رہا ہے اور دوسری طرف انہوں نے 100 سال میں سیکولرزم اور فحاشی جیسے فتنوں کے جو جال بنے تھے وہ سب ٹوٹ رہے ہیں، اور ارطغرل غازی ڈرامے نے تو ان کو اور ان کے ہتھ کنڈوں کو اس طرح سے ایکسپوز کیا ہے اور مسلمانوں میں ایک ایسا جذبہ ایمانی اور روح پھونک دی ہے کہ اہل یورپ کے ایوان لرز اٹھے ہیں۔ طیب اردگان کا پلان یہ ہے کہ حجاز مقدس جو ناجائز طور پر ان سے چھینا گیا تھا اور 650 سال انہوں نے جس کی میزبانی کی تھی، وہ اس کو واپس لیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ
کہ مسلمان ایک دفعہ پھر عروج دیکھیں گے کو مد نظر رکھتے ہوئے مسلمانوں کا کھویا ہوا مقام حاصل کرنے کی ہر ممکن کوشش کریں گے۔ فلسطین، عراق، کشمیر، افغانستان اور جتنے بھی اسلامی ممالک محکوم ہیں ان کو آزاد کروائیں گے۔ معزز ناظرین، ارطغرل غازی ڈرامہ اس سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ اس ڈرامے میں مسلمانوں کو باور ہی یہ کروایا گیا ہے کہ ان کے سفر کا آغاز کہاں سے ہوا تھا۔ اگر خانہ بدوش چرواہوں نے 650 سال تک دنیا پر حکومت کی تو ہم بھی اسی نسل کا خون ہیں، ہم بھی اسی رب کے بندے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں جن کے وہ پیروکار تھے۔ ہمیں باور کروایا گیا ہے کہ اگر ہم اتحاد و یگانگت سے کام لیں اور اپنے اعمال کے زاویے درست کر لیں تو آج بھی کامیابیاں اور عروج ہمارے قدم چومے گا اور دشمنوں کی سازشیں اپنی موت آپ مر جائیں گی۔ معزز ناظرین، اب ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اس ڈرامہ سے خوب فائدہ اٹھائیں اور مندرجہ بالا حقائق اور طیب اردگان کے ویژن کو دیکھتے ہوئے اپنے مقاصد کا بھی انتخاب کریں اور صوبوں، ملکوں اور خطوں سے نکل کر ایک امت مسلمہ کے طور پر سوچیں، کیونکہ اقبال فرماتا ہے، ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کاشغر۔ Thanks for watching and don't forget to like, share and subscribe.